ماضی کے دریچوں سے جھانکتی عشق و محبت کی دل پذیر داستان دل فگار قسط نمبر 1۔ دوپہر کے وقت فراز کی شاندار کار اپنے عالیشان گھر کے پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی بند کرنے کے بعد فراز ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ فراز لاہور کے ایک بڑے پرائیویٹ ادارے سے MBA کر رہا تھا اور اس نے MBA کے پہلے سیمسٹر کا کورس کچھ عرصہ پہلے ہی شروع کیا تھا۔ فراز نے آتے ہی کتابیں ٹیبل پر پھینک دیں اور آرام دہ صوفے میں گرتا چلا گیا۔ سینٹرل کولنگ سسٹم کی وجہ سے اس گرم موسم کے باوجود اس کا گھر بہت خوشگوار اور سرد ماحول دے رہا تھا۔ فراز، لگتا ہے بہت تھک گئے ہو، فراز کی باجی سمینا اور والدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی باجی، آج بہت تھک گیا ہوں، فراز نے ماتھے پر آئے ہوئے بال آہستہ سے پیچھے کرتے ہوئے اپنے بڑی بہن سے کہا۔ میں ابھی تمہاری تھکاوٹ دور کر دیتی ہوں، باجی سمینا نے شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ماں، آپ اپنے کمرے سے کیوں چلی آئیں؟ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ فراز نے اپنی والدہ سے پوچھا، جو پچھلے کئی روز سے شدید بیمار تھیں۔ بیٹا، اب میری طبیعت پہلے سے بہتر ہے، فراز کی والدہ نے آہستہ سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔ فراز کی والدہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر محبت بھرے انداز میں اپنے اکلوتے بیٹے کی وجیح صورت کو تک رہی تھیں۔ ماں، آپ دونوں میری طرف ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ فراز نے مسکراتے ہوئے اپنی طرف متوجہ اپنی بہن اور ماں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا، آج میں بہت خوش ہوں، فراز کی والدہ نے بھرپور انداز میں مسکرا کر کہا۔ فراز، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، فراز کی باجی نے ہنس کر کہا۔ آج آپ لوگوں کے انداز بہت عجیب ہو رہے ہیں، فراز نے آنکھیں سکیڑ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فراز، میں نے چند روز پہلے تم سے بات کی تھی نا رشتے کی، اس سلسلے میں ہم نے ایک لڑکی کو اپنی بھابھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور کل ہم لڑکی کو منگنی کی انگوٹھی پہنا آئے ہیں اور کل لڑکی والے آئیں گے، فراز کی باجی نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فراز نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے، تمہیں تو شادی کے لیے ہاں کی تھی، فراز کی باجی نے کہا۔ میں نے تو والدہ کی بیماری کی وجہ سے شادی کے لیے ہاں کہی تھی، لیکن اس رشتے کے لیے تو نہیں، آپ لوگوں کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میرے لیے ہاں کہتے ہی رشتہ طے کرنے نکل کھڑی ہوں گی، فراز نے کہا۔ فراز، تم رشتہ طے ہو جانے پر اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہیں کوئی اور لڑکی تو نہیں دیکھ رکھی؟ بیٹا، میں نے تو تم سے تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ سے انکل شیراز کی بیٹی نازیہ سے تمہارا رشتہ طے نہیں کیا، ورنہ وہ تو اس رشتے کے لیے بہت چاہت رکھتے تھے، فراز کی والدہ نے کہا۔ ماں، آپ نادیہ کی بات تو نہ ہی کریں، لیکن ماں، میں اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے آپ پسند کر رہے ہیں، فراز نے کھڑے ہو کر ضد کرنے والے انداز میں پریشانی سے کہا۔ اس کی اس حرکت پر اس کی باجی مسکرانے لگی تھیں۔ بیٹا، کمال ہے، ہمیں تو لڑکی بہت پسند آئی ہے، فراز کی والدہ نے کہا۔ ماں، آپ اسے بھی لڑکی دیکھ لینے دیجیے، گھر آتے ہی آپ کے پاؤں دبانے لگے گا، فراز کی باجی نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ لیکن میں اسے دیکھوں گا کہاں اور پھر پہچانوں گا کیسے؟ فراز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب کیسے مسکرا رہا ہے؟ ایسا کرتے ہیں، میں زاہد کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گی، ندا کو دیکھنے بھی وہی ہمارے ساتھ گیا تھا، فراز کی باجی نے کہا۔ اچھا، تو ندا نام ہے معصوفہ کا، نام تو اچھا ہی ہے، فراز نے نرم سے انداز میں کہا۔ جب اسے دیکھ لو گے نا پھر بات کریں گے، فی الحال جتنا چاہے ناک منہ چڑھا لو، فراز کی باجی نے کہا۔ ایسا کرو، تم اس ندا کو اس کے کالج دیکھ لینا، چھٹی کے وقت تم اور زاہد چلے جانا، زاہد تمہیں ندا کو ڈھونڈنے میں مدد دے گا، فراز کی باجی نے اپنے چھوٹے دیور کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، جو میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ ماں، آپ کی اجازت ہے، فراز نے والدہ کے قریب آ کر ان کی ٹانگ دبا کر پوچھا۔ بیٹا، غلطی تو ہم سے ہوئی کہ اتنے اہم فیصلے سے پہلے تم سے رضامندی نہیں لی، اصل میں ندا بیٹی کو دیکھ کر ہم لوگ کچھ ایسے دیوانے ہوئے کہ بس آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ دی اور منگنی بھی کر ڈالی، تم کل ندا بیٹی کو دیکھ آؤ، پھر اس سلسلے میں تم سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ فراز کی والدہ نے بیٹے کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ تھینک یو ماں، آپ اتنی تعریف کر رہی ہیں، اب تو ندا صاحبہ کو دیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، فراز نے خوشگوار لہجے میں کہا۔
اگلے روز فراز اپنی باجی کے چھوٹے دیور زاہد کے ساتھ لاہور کے ایک مشہور اور بہترین گرلز کالج کے مین گیٹ کے سامنے مورچہ سنبھالے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹک لگائے بار بار گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، ہے نا؟ زاہد نے فراز کی بےتابی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ تجھے بھی باتیں بنانا آ گئی ہیں، فراز نے زاہد کی بات سن کر کہا۔ فراز بھائی، میرا مطلب ہے ہم لوگ شاید کافی جلدی یہاں پہنچ گئے ہیں، زاہد نے کہا۔ تم کچھ دیر کے لیے بس خاموش کھڑے رہو، فراز نے اکتاہٹ سے کہا۔ زاہد شرارتی انداز میں ہنستا ہوا خاموش ہو رہا تھا۔ اتنے میں وہ وقت مقررہ پر کالج گیٹ کھل گیا اور لڑکیوں کا سیلاب دروازے کے پیچھے سے امڑ آیا تھا۔ فراز لڑکیوں کا یہ جم غفیر دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اتنی ساری لڑکیوں میں نہ جانے انہیں ندا کہیں نظر بھی آتی ہے یا نہیں۔ زاہد نظر رکھنا، کہیں ندا اس بھیڑ بھاڑ میں ہماری نظروں سے بچ کر نہ نکل جائے، فراز نے زاہد کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ فراز بھائی، آپ فکر ہی نہ کریں، میری تیز نظریں اپنی کام پر لگی ہوئی ہیں، زاہد نے ایک خوبصورت لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ندا ہے، فراز نے زاہد کو ایک لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں تو؟ زاہد ایک دم سیدھا ہو گیا تھا۔ پھر اسے کیوں گھورا ہے خبیث انسان؟ فراز نے زاہد کی کمر پر تھپ جما کر کہا۔ میں نے باجی کو پہلے ہی کہا تھا کہ بچے کو ایسے کام کے لیے مت بھیجیں، بچہ خراب ہو جائے گا، لیکن بچے کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ تو پہلے سے ہی اس کام میں بہت ایکسپرٹ ہے، فراز نے زاہد کو صلواتیں سناتے ہوئے کہا۔ فراز بھائی، آپ شرمندہ تو نہ کریں نا، زاہد نے شکایتی انداز میں کہا۔ چپ ابے، شرافت سے سامنے دیکھ، کہیں مس ندا صاحبہ ہماری ان باتوں میں سچ مچ کھسک ہی نہ جائیں، فراز نے زاہد کا منہ لڑکیوں کے ہجوم کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک وہ دونوں وہاں کھڑے لڑکیوں کے لشکر میں گزرتی ہوئی لڑکیوں کا منہ دیکھتے رہے۔ فراز پریشان ہونے لگا کہ وہ لڑکی ندا، جسے دیکھنے کے لیے وہ یہ سب جتن کر رہا تھا، کہیں جا ہی نہ چکی ہو، اور زاہد اپنی خرمستیوں میں اسے کھو چکا ہو۔ زاہد کے بچے، وہ نظر بھی آئی کہ نہیں؟ فراز نے ہجوم کی طرف یوں غور سے دیکھتے ہوئے کہا جیسے اگر ندا اس کے سامنے سے گزری تو وہ پہچان لے گا۔ فراز بھائی، معلوم نہیں بھابھی کہاں رہ گئی ہیں، زاہد نے بیوقوفوں کی طرح سامنے سے گزرتی ہوئی لڑکیوں کی طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے بھابھی کو چھوڑ، ندا کو تلاش کر، فراز نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا۔ فراز بھائی، انہی کی تو بات کر رہا ہوں، زاہد نے گردن موڑ کر فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تو نے ابھی سے اس لڑکی کو بھابھی بنا لیا ہے؟ ابے عقل کے اندھے، ابھی ماں بدولت نے اس لڑکی کو شرف قبولیت نہیں بخشا ہے، ابھی وہ تیری بھابھی نہیں بن سکتی، فراز نے عام سے لہجے میں کہا اور جلدی سے اس کا چہرہ دوبارہ ہجوم کی طرف کر دیا۔ چند لمحے زاہد پاگلوں کی طرح چاروں طرف گزرتی لڑکیوں کو دیکھتا رہا۔ فراز بھائی، ہو رہے بھابھی، زاہد نے سامنے سے کھڑے فراز سے جلدی سے کہا۔ کہاں ہے ندا؟ فراز نے بے صبری سے کالج کے گیٹ سے گزرتی ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ان لڑکیوں کا گیٹ سے فاصلہ زیادہ نہیں تھا، فراز بھائی یہ ہے ندا، زاہد نے لڑکیوں کے ہجوم میں نزدیک آتی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس طرح سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ زاہد کے بچے کہاں ہیں وہ؟ فراز نے بےتابی سے مختلف لڑکیوں کے چہرے ٹٹولتے ہوئے زاہد سے پوچھا۔ فراز بھائی، ندا ادھر ہے، زاہد نے انتہائی قریب پہنچ جانے والی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے ندا؟ فراز نے پریشانی سے جلدی کئی لڑکیوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ فراز بھائی ادھر، ندا ادھر ہے، زاہد نے ندا کے ان دونوں کے بالکل قریب آ جانے کی وجہ سے گھٹی ہوئی آواز میں ندا کا نام لے کر فراز کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں ہے ندا؟ فراز کو اب غصہ آنے لگا تھا کیونکہ وہ ابھی تک اپنی ہونے والی منگیتر کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکی جسے زاہد ندا کہہ کر پکار رہا تھا، زاہد اور فراز کے درمیان والے رستے سے ہوتی ہوئی آرام سے آگے نکل گئی تھی۔ فراز بھائی، ندا بھابھی ادھر ہیں، زاہد نے ابھی بھی لڑکیوں کے ہجوم کی طرف متوجہ فراز کا بازو دبا کر اسے ندا کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو کہ فراز کی بغل میں سے ہو کر خاموشی سے گزر گئی تھی۔ فراز دیوانوں کی طرح مڑ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر زاہد اشارہ کر رہا تھا۔ فراز کو سفید لباس میں ملبوس ایک مناسب قد و قامت کی اسمارٹ سی لڑکی جاتی ہوئی نظر آئی۔ پشت ہونے کی وجہ سے فراز لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ جو سفید کار میں بیٹھ رہی ہے وہ ندا ہے۔ فراز نے
اس لڑکی کو جو کچھ فاصلے پر کھڑی کار میں بیٹھ رہی تھی بغوث دیکھتے ہوئے زاہد سے پوچھا۔ جی ہاں فراز بھائی، وہی ندا ہے، زاہد نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنا سننے کے بعد فراز نے آہستہ سے علیحدہ ہو کر اس کار کے قریب پہنچ گیا۔ فراز کار کے سامنے کھڑے ہو کر اس نازنین کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو کار کی پچھلی سیٹ پر کھڑکی کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی اور جس کے حسین چہرے کی گوری رنگت گرمی اور پیدل چلنے رہنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے آہستہ سے اپنے قیامت چہرے پر جھلملاتی ہوئی پسینے کی ننھی بوندوں کو اپنی چادر کے کونے سے پونچھ ڈالا۔ فراز اس لڑکی کی اس معصوم ادا پر بے خیالی میں مسکرائے جا رہا تھا۔ ڈرائیور، ایئر کنڈیشن آن کرو اور چلو، اس لڑکی کی سریلی آواز فراز کو سنائی دی۔ اتنے میں اس لڑکی کی نظر قریب کھڑے ایک نوجوان پر پڑی جو بلا جھجک اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے ایک نظر فراز کی طرف دیکھی اور پھر جو چہرہ آہستہ سے دوسری طرف کر لیا۔ کئی دن کی بھری ہوئی شیب چہرے پہ لیے فراز سر کھجاتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہا جس نے بڑے لاتعلق سے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں اس کا ہونے والا مجازی خدا ہوں۔ فراز نے سر کھجاتے ہوئے اپنی متوقع منگیتر ندا کی طرف دیکھ کر سوچتے ہوئے مسکرا کر خود سے کہا۔ اتنے میں زاہد بھی فراز تک آن پہنچا تھا۔ فراز بھائی، کیسی لگی ہماری پسند؟ زاہد نے سر پر پہنی ٹوپی نیچے کی طرف کھسکا کر ندا کی طرف دیکھتے ہوئے فراز سے پوچھا، کیونکہ ندا کو دیکھنے فراز کی فیملی کے ساتھ زاہد بھی گیا تھا اور ندا زاہد کو پہچان سکتی تھی۔ یار کمال ہو گیا ہے فراز بھائی، ندا بھابھی کی گاڑی کو راستہ دیجیے، ان کی گاڑی کا ڈرائیور ہارن دے رہا ہے۔ زاہد نے فراز کے پیچھے ہو کر ندا سے چھپتے ہوئے فراز سے کہا، میں بہرا نہیں ہوں، ہارن کی آواز آ رہی ہے مجھے، تم خاموشی سے کھڑے رہو۔ فراز نے زاہد کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سامنے گاڑی میں بیٹھی ندا کی منموہنی صورت پر جمی ہوئی تھی، جبکہ راستہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی ناگواری کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ دوسری طرف فراز ندا کی گاڑی کو راستہ نہیں دینا چاہتا تھا، وہ آنکھوں کو اپنی ہونے والے منگیتر کی دید سے سیراب کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں فراز آہستہ آہستہ چلتا ہوا ندا کی گاڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ زاہد فراز کی حرکت پر آہستہ سے وہاں سے کھسک گیا تھا۔ فراز نے ذرا نیچے ہو کر ندا والی کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ سے دستک دی۔ ایئر کنڈیشن آن ہونے کی وجہ سے ندا نے گاڑی کا شیشہ چڑھا رکھا تھا۔ ندا نے تعجب سے مڑ کر فراز کی طرف دیکھا۔ فراز نے ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فراز کے اشارے کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ جی فرمائیے، ندا نے شیشہ اتار کر فراز سے پوچھا۔ لہجہ خوشگوار نہیں تھا۔ اوڑنی وہ آپ کی گاڑی کے دروازے میں پھنسی ہوئی ہے۔ فراز نے گاڑی کے دروازے کے نیچے سے باہر کو نکلی ہوئی ندا کی چادر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ندا نے نیچے کی طرف دیکھا، پھر دروازہ کھول کر اس نے اپنی چادر گاڑی میں کر لی اور دوبارہ دروازہ بند کر کے شیشہ چڑھا دیا تھا۔ فراز وہاں کھڑا مسکراتے ہوئے کچھ دیر ندا کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنے میں ندا نے بھی فراز کی طرف کوسیلی نظروں سے دیکھا تھا کہ یہ لڑکا تو جان کو ہی آ گیا ہے۔ پھر وہ اس نیلی کار کی طرف متوجہ ہو گئی جس کے قریب کھڑا ندا کی کار کا ڈرائیور اس کار کے مالک کو تلاش کر رہا تھا تاکہ راستہ کھلوا سکے۔ فراز ندا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوا اس نیلی کار میں جا بیٹھا، پھر اس نے کار جھٹکے سے ایک طرف کر لی تھی۔ ندا کی کار کا ڈرائیور فراز کو گھورتا ہوا اپنی کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر فراز کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی کہ ندا بھی فراز کی طرف گھور رہی تھی کہ یہ نوجوان راستے کے لیے اسے پریشان دیکھنے کے باوجود خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ اتنے میں ندا کی کار تیزی سے فراز کی کار کے نزدیک سے گزر گئی۔ بھائی، بھابھی نے آپ کے راستہ نہ دینے والی بات کا برا منایا ہے، زاہد نے ندا کے چلے جانے کے بعد فراز کی کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جواب میں فراز زوردار انداز میں ہنسا تھا۔ مزہ آیا، فراز نے اتنا کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔